قرت کی طرف آتے ہیں جی، سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ جی کیا اس کی مختلف اقسام بولوں یا صنف بولوں، کیا کہیں گے کہ جی کہ میں ایک تھوڑا آپ سننا چاہیں گے؟ دیکھیے شروع میں جیسے میں بتایا نا مقامات ہوتے ہیں، مختلف راگ جیسے اس میں ہوتے ہیں، اس میں پڑھا جاتا ہے جو کہ بیسک 7 ہیں، سب ان کے مختلف نام ہیں، صبا ہے، نحوند ہے، عجم، بیات، سیکا، حجاز، رست، یہ ہے ان کی اپنا ایک ان کا خیال ہے، یعنی کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں انداز ہے شاید اپنا، جی مختلف انداز، جی ہاں، جیسے کہ کچھ ہیں جو ذرا زیادہ درد بھرے غمگین مقامات ہیں، کچھ ہیں خوشی والے ہیں، تو وہ آیات کے حساب سے آپ کو سلیکشن کرنا پڑتی ہے، آپ کے ٹون بدل جاتی ہے، آپ کا انداز بدل جاتا ہے خوشی کے مقام پہ، ہے نا جی۔ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اس بارے میں سوجھ بوجھ ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی یہ ایک راگ سے دوسرے راگ میں چلے گی۔ اچھا لیکن تھوڑا سا سنا دیں تو ہمارے لیے بہت، میں سنا دیتا ہوں جی، ویسے تو 2-3 آپ کو سنا دیتا ہوں جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی آیت کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اس کو حجاز کہتے ہیں، یہ درد بھرا ہوتا ہے، حجازی جس کو حجازی لہجہ کہتے ہیں، جی ہاں، تو یہ درد بھرا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ اس کو رست کہتے ہیں، یعنی اس کو تمام مقامات کا بادشاہ مقام بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے، ذرا خوشی والا بھی ہے، تو اس لیے اس میں جب بھی پڑھا جاتا ہے، جی ہاں اس میں گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ بہت زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں تیسرا آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ وما اس کو سیکا کہتے ہیں، یہ سیکا ہے، یہ بھی درد بھرا ذرا ایسی آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کو خوف سنایا گیا ہے، اس حوالے سے ان آیاتوں کو پڑھیں تو آپ اس میں پڑھیں۔ وَمَا نحوند کہتے ہیں، یہ بھی ذرا بڑا پلیزنٹ سا اور خوشی والا ہے، اور اس میں جب آپ پڑھتے ہیں تو لوگوں کو بہت اٹریکشن آتی ہے، لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس طرح اور بھی ہیں، چونکہ وقت کم ہے تو میں نے اس لیے 3-4 آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اس حوالے سے یہ ان میں بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے، یعنی ایک جب آپ ریاض کرتے ہیں تو میں ایک لہجے میں مطلب گھنٹہ بھی پڑھ سکتا ہوں، یعنی اتنی زیادہ گنجائش ہے۔ جیسے اکثر خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے تان پورا پکڑا ہوتا ہے، وہ ایک ہی خیال گائی جا رہے ہیں گھنٹہ گائی جا رہے ہیں، اشعار اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتے، بس خالی آواز ہے، تو اس لیے وہ یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے جو کہ لوگوں کو جس کے بارے میں اتنی آشنائی نہیں ہے، اور دنیا کا سب سے مشکل فن ہے، یعنی فن قراءت جو ہے وہ مشکل اس وجہ سے ہے کہ اس میں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے تجوید کے قواعد ہیں، آپ ان سے باہر نکل نہیں سکتے، یعنی آپ نے سر کو ان قواعد کا تابع کرنا ہے، جبکہ موسیقی میں ایسا نہیں ہے، آپ کہیں بھی لمبا کر سکتے ہیں، کہیں بھی آواز اٹھا سکتے ہیں، کہیں بھی آواز بٹھا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کھینچا تانی کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھنے کا اپنا ایک قواعد ہیں، اور پھر اس کا تلفظ ہے اپنا، یعنی اگر آپ نے ایک لفظ صحیح، جیسے ایک قل قرآن کا لفظ ہے، قل موٹی قاف جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں 2 نقطے والی، اس سے ادا کرتے اس کو ذرا موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اگر اس کو آپ قل کی بجائے
कुल पढ़ देंगे, यानी वो डंडे वाली काफिला पढ़ देंगे, माना बदल जाएगा। माना बदल जाएगा, बिल्कुल। यानी कहीं से कुल कहीं तो पहुंच होता है जाता है ना माना। जी जी जी। कहो, तो कुल होता है खाना। अब ये देखिए वो माना बदल गया, इसलिए उसके बाद इसमें गुन्ने हैं, इख्फा है, मद आते हैं, बड़ी मद है, छोटी मद है, यानी मतलब मैं आम अल्फाज में बता रहा हूँ ताकि यानी बड़ी मद जहाँ लंबा करना होता है वो कितना लंबा करना है, कितनी हरकत उसको लंबा करो, ज़्यादा लंबा नहीं करना, ज़्यादा लंबा करेंगे तो वो कवायद की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। और गुन्ने पे कितना देर ठहरना है, फिर उन पे पाबंद रहते हुए अच्छा फिर आपने वक्फ कहाँ करना है, रुकना कहाँ पे है, किसी ऐसी जगह पे नहीं रुकना कि जहाँ पे वक्फ नहीं बनता है मानवी एतबार से, तो वो तो फिर अगर कोई अरबी जानता है तो वो कहेगा ये तो वक्फ उन्होंने सही नहीं किया, तो आपको रुकना कहाँ है, फिर लौटाना कहाँ से आपने, तो ये एक बहुत बड़ा इल्म है, बहुत बड़ा है। तो इन सारी चीज़ों में इनके अंदर पाबंद रहते हुए आपने सुर लगानी होती है, ठीक। और फिर सुर का इंतखाब भी ऐसा हो जो बहुत अच्छा हो। आपने ऐसे सुर नहीं लगाने कि जो आम आप मौसीकी में लगा रहे होते हैं। बिल्कुल, आपकी मुख्तलिफ चीज़ें, बिल्कुल खूबसूरत अंदाज है ना आपका समझाने का कि चले अगर हमें मुकम्मल नहीं लेकिन आज जरूर समझ आ गया है। एक तरह से आपने मिसालें देकर वाज़ेह की ना मौसीकी, और फिर ये, और इसमें आपने कोई शर्म भी महसूस नहीं की कि अगर मैं मौसीकी का हवाला दे के समझा रहे हूँ तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बात ये कि मेरी तरफ मैं कॉम्प्लीमेंट तो नहीं कहूँगी, क्या मेरी मजाल के कॉम्प्लीमेंट दे सकूँ, लेकिन आपकी आवाज़ में आपके वालिद साहब की आवाज़ की झलक नज़र आती है, मुझे बहुत सी डाउन द मेमोरी लेन में चली गई। और आपके लिए बहुत सी दुआएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें एजाज़ दिया, हमें इज़्ज़त दी है कि आप आए और आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे बड़ी चीज़ ये सीखने को मिली कि एक उस्ताद का प्रेजेंट पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है।